السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفى به بذنوب عباده خبیرا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم مشاہدین، IIC کے اس ہفتہ واری لائیو پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے درس کا عنوان ہے سچا مومن کون۔ اس کا 2 حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پہلی علامت اور پہلی نشانی سچے مومن کی یہ ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کی وعیدوں کا، اللہ کے وعدوں کا، اللہ کی عظمتوں کا جب بیان سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل خوف الہی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اس کی وعیدوں سے، اللہ کی عظمتوں کو سن کر، اللہ کے ذکر کو سن کر دلوں میں خوف الہی کا بھر جانا، یہ ایک مومن کے مومن ہونے کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے تو اس دل میں ایمان ہی باقی نہیں بچے گا۔ دلوں میں خوف الہی کا ہونا، دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا، یہ ایمان کے وجود کی بہت بڑی علامت اور پہچان ہے۔ جو اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا، قرآن کریم کی آیت اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بالکل نہیں ہے۔ اور ڈر، اللہ کا خوف، یہ مطلقاً قابل تعریف نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو کیا ابلیس کا یہ اللہ سے ڈرنے کی بات کہنا یہ اس کے لیے قابل تعریف ہے؟ نہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا الخوف المحمود ما حجزك عن محارم اللہ، کہ قابل تعریف خوف الہی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے روک دے۔ اب آپ اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر، اپنے شب و روز پر غور کریں کہ کیا آپ کے دل میں اللہ کا خوف اس قدر ہے جو آپ کو حرام کاموں سے، محرمات سے، گناہ کبیرہ سے آپ کو روک دیتا ہے؟ تب آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں لیکن گناہوں میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کا خوف الہی آپ کو معصیتوں سے، گناہوں سے روکتا نہیں ہے، تو آپ کے لیے خوف کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے، کہیں ہمارا انجام بہت برا نہ ہو جائے۔ لہٰذا اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کا جائزہ لیجئے اور اس پہلی صفت پر غور کیجئے۔ دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بتائی کہ جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے گا اس کے سننے والے کے اندر 2 کیفیتوں کا وجود ہوگا۔ یا تو اس کے اندر اور نفرت آئے گی، اور کفر آئے گا، اللہ اور اس رسول کے تعلق سے اور زیادہ دوری پیدا ہوگی، دلوں میں جو شک ہے، جو کفر ہے، جو نفاق ہے، وہ اور بڑھے گا۔ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں۔
اور قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر کے اگر آپ کے دلوں میں موجود ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کے دل میں خوف الہی بڑھتا ہے، خیر سے محبت بڑھتی ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتا ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ وہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیتوں سے متاثر ہو کر کے اللہ کی محبت کا بڑھنا، اللہ کا خوف بڑھنا، عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، خیر سے محبت بڑھنا، آخرت کی محبت بڑھنا، گناہوں سے، حرام کاموں سے، معصیتوں سے، اللہ اور اس رسول کی بغاوت سے نفرت پیدا ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ تیسری خوبی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، جو آج ہمارا موضوع ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے اہل ایمان اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے دین اور دنیا کے تمام کاموں میں انہیں صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہے، یہ ایک مومن کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صفت کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ توکل کریں، آپ بھروسہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک واجب اور ضروری چیز ہے، ایک فرض جیسا ہے، ایک ایسی صفت ہے جس کا آپ کے ایمان سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس اللہ پر بھروسہ کریں جو حیات کاملہ سے متصف ہے، جس کی زندگی کامل و مکمل ہے، الذی لا یموت، جو اللہ موت جس پر نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے، وہ خود ہی بندوں کے تمام گناہوں سے، ان کے تمام برے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس اللہ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کے اوپر موت طاری ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین چونکہ حیات کاملہ سے متصف ہے، اس کی زندگی کامل و مکمل اور بے عیب ہے، لہٰذا اسے موت نہیں آنی۔ آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو عزیز ہے، یعنی غالب ہے، ساری مخلوقات پر اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے تمام اختیارات سے جو اللہ غالب ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے مغلوب، مقہور و کمزور ہے، آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ الرحیم، اور جو اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس اللہ پر آپ بھروسہ کیجئے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ توکل اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے توکل یہ شرط ہے، اگر آپ کے دلوں میں ایمان ہے تو آپ کو توکل کرنا ہی چاہیے۔ توکل کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم اور آپ چند باتوں کو اگر دھیان میں رکھیں تو اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ اسباب کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اسباب اختیار کرے
اور اللہ پر توکل بھی کرے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی۔ اگر ہم لوگوں کو اس سلسلے میں 3 درجے میں رکھیں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، اسباب ہوں گے تو ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ اسباب ہیں تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور اسباب نہیں ہیں تو آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یعنی ان کی زندگی میں سب کچھ سبب ہی ہے، ذرائع ہی ہیں جن کے ذریعہ معاملات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اور دوسرا گروہ ایسا ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے جسے یہ لگتا ہے کہ اسباب کچھ نہیں ہیں، اسباب یہ توکل کے منافی ہے، لہٰذا ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ غلطی پر ہے۔ بہترین راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اسباب اختیار کریں۔ جو بھی جائز ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں ان تمام اسباب اور ذرائع کو اختیار کریں۔ آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کا دماغ، یہ سب اسباب کو استعمال کریں، لیکن آپ کا دل ان اسباب کے نتائج کے اعتبار سے اللہ پر کامل و مکمل بھروسہ کریں۔ یعنی آپ اسباب اختیار کریں لیکن آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ اسباب کے اوپر، ذرائع کے اوپر، مادے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ ایک دکان کھولتے ہیں، اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دکان کھل گئی تو اللہ کی طرف سے روزی ضرور ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی تو ہی آپ کو روزی ملے گی۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اگر دکان نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے رہو پھر بھی آپ کو روزی ملے گی، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ دکان کھولو، دکان میں جو ضرورتیں ہیں سامان رکھنے کی، دکان کھولنے کی، لوگوں سے رابطہ رکھنے کی، سامان بیچنے کی، یہ سارے اسباب آپ کو کرنے ہیں، لیکن روزی میں جو بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا ہے، جو دل کا کام ہے، وہ دل اپنا کام کرے کہ ہم سارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو آپ کو کچھ بھی دے سکے۔ نماز جب ہم ختم کرتے ہیں تو اس نماز کے ختم کرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ رب العالمین تو جسے عطا کرنے والا ہو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ رب العالمین جسے منع کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اگر آپ کے پاس اسباب کچھ بھی نہ ہوں، اگر اللہ رب العالمین آپ کو دینا چاہے تو آپ کو ملے گا، اور اگر آپ کے پاس سارے اسباب ہوں اور اللہ رب العالمین آپ کو نہ دینا چاہے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینا اور روکنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ البتہ بندے کا کام کیا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، ذرائع کو اختیار کرو، اور اپنے طور پر پوری کوشش کرے، اور اس کے بعد نتائج میں، انجام کے اعتبار سے، مقصد کو حاصل کرنے کے اعتبار سے اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرے۔ توکل کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کہتے ہیں صدق اعتماد القلب علی اللہ تعالی فی استجلاب المصالح ودفع المضار من امور الدنیا والآخرہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر سچا اعتماد، سچا بھروسہ فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ چیزیں دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں۔ یعنی توکل یہ دراصل دل کا کام ہے، توکل یہ دل کا کام ہے۔ انسان
روزی کے لیے کوششیں کرے, اس کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارے پوری طرح کام کریں, لیکن اس پوری طرح کام کرنے کے بعد جو دل کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے بعد اللہ پر ہی بھروسہ کرے کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور روزی عطا فرمائے گا. ہمارا کام ہے اپنی طاقت بھر کوشش کرنا اور نتیجے کے لیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو توکل کے فوائد ہیں, یعنی ایک انسان جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے, اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر دل سے اعتبار کرنا, بھروسہ کرنا, جب یہ بندہ کرتا ہے تو اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہوتے ہیں, یہ میں بعد میں بیان کروں گا. سب سے پہلی بات کہ اسباب توکل کے منافی نہیں ہیں, یعنی ایک انسان اسباب بھی اختیار کرے اور اللہ رب العالمین پر توکل بھی کرے. یہی شریعت کی تعلیم ہے اور یہی فطرت کی بھی تعلیم ہے. عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں, ذرائع اختیار کریں, اپنی پوری کوشش لگائیں اور ہر اعتبار سے اپنی پوری کوشش خرچ کرنے کے بعد آپ کو انجام کے لیے, نتائج کے لیے اپنے دل سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہمیں روزی ملے گی اور نہیں چاہے گا تو نہیں روزی ملے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا. کہتے ہیں کہ اہل یمن حج کرنے کے لیے آتے تھے اور وہاں سے بنا زاد راہ لیے مکہ آتے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضرورت کی چیزیں وہ اپنے شہر سے لے کر نہیں آتے تھے, اور کیا کہتے تھے, نحن المتوکلون, کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں, اسی لیے ہم اپنے پاس سے زاد راہ لے کر نہیں آتے. لیکن جب وہ مکہ پہنچتے تو ضرورتیں جب ان کے سامنے آتی تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے, لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں منع کیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ انہیں زاد راہ لینا چاہیے, اور سب سے بڑا زاد راہ ہے تقوی, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے پہلے بیج زمین کے اندر ڈالو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. تو گویا اسباب یہ توکل کے منافی نہیں ہے, بلکہ عین توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں. دوسری بات, اسباب آپ کو ضرور اختیار کرنا ہے, وہ اسباب چاہے جتنے معمولی ہوں لیکن آپ کو اسباب اختیار کرنا ہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے طور پر جو کوشش ممکن ہے وہ بھی نہ کریں اور آپ اللہ رب العالمین سے توکل کریں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. آپ کی جو کوشش کا دائرہ ہے اتنی آپ کو کوشش ضرور کرنی ہے. اس کے لیے کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ, جس میں انہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے پیروں کو زمین پر ماریے. زمین اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کسی کے پیر مارنے سے اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اپنے پیروں کو زمین پر ماریے. اللہ رب العالمین اس عمل کے بعد اپنی قدرت سے آپ کے لیے زمین کے اندر سے چشمہ نکالے گا جس میں آپ کو غسل بھی کرنا ہے اور اس سے آپ کو پانی بھی پینا ہے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا, چشمہ پھوٹا, اس سے انہوں نے نہایا, پانی پیا, اور اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی جس کو وہ سمیٹنے لگے. اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ سبب اختیار کیا جو ان کے بس میں تھا, یعنی زمین کو اپنے پیر پر مارنا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی کوشش کر لی, آگے جو نتیجہ ہے
زمین کو پھاڑنا، اس کے اندر سے چشمہ جاری کرنا جس کے اندر سے پانی نکلنا تاکہ وہ غسل کریں، تاکہ وہ پی سکیں اور تاکہ ان کی بیماری دور ہو جائے، یہ توکل کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اپنا جو اختیار تھا وہ انہوں نے استعمال کیا اور نتیجے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین انہیں پہلے بغیر اسباب کے بطور کرامت کے، بطور فضیلت کے روزی پہنچایا کرتا تھا۔ ان کے گھر میں پھل اور فواکہ بغیر موسم کے موجود رہتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ آپ اپنی طرف کھجور کے تنے کو کھینچیے، ہلائیے اسے۔ جب آپ ہلائیں گی تو آپ کے اوپر تر و تازہ، قابل استعمال، کھانے کے لائق تازہ کھجوریں گریں گی، آپ اسے کھائیے۔ جو اللہ رب العالمین پہلے انہیں بطور کرامت کے روزی عطا فرماتا تھا، وہ اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ تنے کو ہلائیے، اور اس کے بعد اس سے کھجوریں گریں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، لیکن آپ کو سبب جو آپ سے ممکن ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ یہی ہے۔ جب آپ سمندر پر کھڑے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے، اس وقت انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پر کامل یقین ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی سے سمندر پر ماریے۔ سمندر پر مارنے سے، لاٹھی کے مارنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اتنا سبب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ لاٹھی مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ لاٹھی ہی مار سکتے ہیں نا، لہٰذا آپ لاٹھی ماریے۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ظاہر کرے گا، وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا سبب، ایک چھوٹا سا ذریعہ اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کیا۔ اس کے جو نتائج ہیں اس پر انہوں نے اعتماد کیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر نتیجہ ظاہر کرے گا جس میں ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہوگی، لہٰذا وہ سبب انہوں نے اختیار کیا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس سبب کے بعد ان کے لیے جو ضرورت تھی وہ نتیجہ ظاہر کیا کہ سمندر کو پھاڑ دیا، اس کے اندر سے راستے بنا دیے، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ تیسری بات، اسباب چاہے جتنے ہوں، آپ کے پاس اسباب چاہے جتنے زیادہ ہوں، آپ کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، لیکن پھر بھی کام ہونے کے لیے، کام کو آخری انجام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسباب کے اوپر اختیار نہیں، آپ کے اسباب کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کام آپ کا پورا جسم کرے گا اور اسباب اختیار کرے گا، لیکن آپ کا جو دل ہے، آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس اسباب چاہے جتنے ہو جائیں، کام کا انجام اور اس میں کامیابی، منزل کا ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یقیناً میرے پاس اسباب 100% موجود ہیں، جتنے اسباب میرے پاس ہیں وہ بالکل کافی ہیں کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ رب العالمین کے توفیق اور اس کی مشیت، اللہ رب العالمین کی طاقت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر ہی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا۔ دیکھیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو ہمیں جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان سن کر کے کیا آپ مسجد تک نہیں جا سکتے؟ اگر مسجد آپ کے گھر کے بغل میں ہو تو آپ اٹھے اور فوراً مسجد پہنچ گئے، اور ہم اور آپ پہنچتے ہیں،
لیکن یہاں جو کلمہ سکھایا جا رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت بغیر اللہ کی مدد کے. یعنی اذان میں سن رہا ہوں، میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، مسجد تک پہنچ سکتا ہوں، سارے اسباب پوری آسانی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بغیر اللہ کی مدد کے میں مسجد پہنچ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی میرے ساتھ، تبھی میں اس اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد پہنچ سکوں گا اور نماز ادا کر سکوں گا. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، گاڑی میں پیٹرول ہے، صبح کا وقت ہے، رش نہیں ہے، سارے معاملات بالکل آسان ہیں. ان سب کے باوجود منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہی آپ آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچیں گے، اور اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو آپ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی آپ کو اپنے اسباب پر اعتماد نہ کر کے آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن دل کا بھروسہ، سچا اعتماد صرف اللہ رب العالمین پر ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ویسا ہی جیسا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی اسباب اختیار کرو، ذرائع کا استعمال کرو، آپ کے پاس جتنا ممکن ہے مال کے اعتبار سے، مشورہ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، لوگوں سے تعاون کے اعتبار سے، جس اعتبار سے آپ کے پاس وسیلے موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، ان سب کا استعمال کرنے کے بعد دل کی کیفیت یہ ہو کہ جب تک میرے رب کی توفیق شامل حال نہ ہوگی، جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہوگی، تب تک ہمارا یہ کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا، تب تک ہمیں اچھا نتیجہ نہیں مل سکتا، تب تک ہم اور آپ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جب ایک مومن، جب ایک انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، تو اسے شریعت کی طرف سے کس طرح کے وعدے ملے ہیں، کس طرح کی بشارتیں ملی ہیں، کس طرح کے فوائد ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے چند فوائد رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جسے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد. ہم سب بغیر اللہ کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی مدد ہمیں چاہیے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، لیکن یہ عبادت بھی بغیر اللہ کی مدد کے میں نہیں کر سکتا. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تلاوت کرنا، اعمال صالحہ انجام دینا، یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، لیکن یہ فریضہ بھی اے اللہ میں تیری مدد کے بغیر پورا ہی نہیں کر سکتا. تیری عبادت کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اگر اللہ رب العالمین مدد نہ کرے تو ہم اور آپ کوئی بھی بھلائی کا کام کر ہی نہیں سکتے. توکل کے ذریعہ، اللہ پر بھروسہ کے ذریعہ ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی بھرپور مدد اور نصرت ملتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں ہی غلبہ ملے گا اور کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں رسوا کر دے، تو آخر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اللہ رب العالمین کے بعد؟ اگر اللہ ہی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چھوڑ دے، مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، تو ایسے انسان کی مدد کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے آخر میں اللہ رب العالمین فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اہل ایمان کو، مومنوں کو اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے.
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے اسے ہمیشہ غلبہ نصیب رہتا ہے، اور جسے اللہ ہی چھوڑ دے وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے، کیونکہ کوئی اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے۔ گویا توکل سے انسان کو اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی تائید نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہمیں زندگی کے سارے معاملات میں اللہ رب العالمین کی مدد چاہیے تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی جنت سے محروم ہو کر کے جہنم میں داخل ہو جائے، ایسے شیطان کا زور، ایسے شیطان کا تسلط، ایسے شیطان کی طاقت توکل کرنے والے بندے پر نہیں چلتی، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، کہ شیطان کا زور، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر بالکل نہیں ہوتا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا شیطان جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو آپ کو سب سے بڑے مقصد سے روکنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ جہنمی بن جاؤ، آپ جنت سے محروم ہو جاؤ، آپ اللہ کو غصہ کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ، یہ شیطان چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بڑے دشمن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کے شر سے آپ بچے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے جو اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس سچا ایمان اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ ایک مومن کے سچے مومن ہونے کی پہچان ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ گویا توکل علی اللہ یہ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ پکے سچے مومن ہیں، اور ایک پکے سچے مومن کا دنیا اور آخرت میں جو مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اسے ہم قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنی ولایت کا، نصرت کا، حفاظت کا، قبر میں حفاظت کا، میدان محشر کے اندر عزت کا، جنت عطا کرنے کا، اپنی رضا عطا کرنے کا، اور بہت سارے وعدے اللہ رب العالمین نے کر رکھے ہیں ان کے لیے جو سچے اہل ایمان ہیں۔ تو آپ کا اللہ پر توکل کرنا اور کامل و مکمل توکل کرنا، سارے معاملات میں توکل کرنا، یہ آپ کے پکے سچے مومن ہونے کی پہچان۔ چوتھا فائدہ، اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندے کے معاملات کا سرپرست بن جاتا ہے، بندے کو وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے توکل کرنے والوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے اور اللہ رب العالمین کافی ہے وکیل کے اعتبار سے۔ وکیل کہتے ہیں وہ جو آپ کے معاملے کا پورا کنٹرول اپنے پاس رکھے، معاملے کو ہینڈل کرے، آپ کے معاملے کا ذمہ دار۔ اگر آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے سارے معاملے کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہو جائے تو اس میں فساد اور بگاڑ کون لا سکتا؟ لہذا توکل کرنے والے کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا وکیل بن جاتا ہے، اس کے معاملات کا ذمہ دار، اور جس کا ذمہ دار، جس کا وکیل اللہ رب العالمین ہو، اس کے معاملات ضائع نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
یعنی آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی مصیبتوں کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کے معاملات کے لیے بالکل کافی ہے۔ آپ کو کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، وہی آپ کے سارے معاملات کا ذمہ دار ہے، اور کیا کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے تو اللہ رب العالمین عزیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے صفت کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ عزیز بولتے ہیں طاقتور کو، غالب کو، جو سب کے اوپر حاوی ہو۔ تو اگر آپ کا معاملہ، آپ کا بھروسہ ایسے کے اوپر ہو جو سارے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے، سارے لوگوں سے زیادہ پاورفل ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے گا اس کے لیے وہ کافی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس طاقت آپ کے دشمنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العالمین حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے معاملات حکمت پر مبنی ہیں۔ لہٰذا توکل کے نتیجے میں انسان کو اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حفاظت، اللہ کی کفایت، اللہ رب العالمین کی جانب سے وکالت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے پورے معاملات کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین توکل کرنے والے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ بھلا ہی کرے گا، میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، میں اپنے رب پر پوری طرح بھروسہ کرتا ہوں کہ میرا یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا، مجھے کوشش کرنا ہے اور نتیجے پر اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ آپ کو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو آپ کو توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور فائدہ ہے جو سب سے عظیم ترین فائدہ ہے، وہ ہے جنت کا حصول۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ کا ایک بڑا انعام اللہ کی جنت کا حصول بھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین جنت میں انہیں عالی شان محلوں کے اندر ٹھہرائے گا بحیثیت مہمان کے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا اجر کتنا بہترین ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے صبر کیا، سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ صبر اور توکل کرنے کے بدلے اللہ رب العالمین انہیں اپنی بے مثال اور عظیم ترین نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین توکل کرنے کی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں تو ایک سچا مسلمان بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعدے ہیں کتاب و سنت میں، ان تمام کتاب و سنت کے وعدوں کے حقدار بن سکیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سارے وعدے اللہ رب العالمین نے سچے اہل ایمان کے لیے کیے۔ اگر آپ کا ایمان سچا ہے اور آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، تو آپ کو دنیا میں بھی خوش ہونا چاہیے اور آخرت میں تو خوشی ملنی ہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان ویسا نہیں ہے،
جیسا قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، تو ابھی وقت ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی مہلت ہے کہ آپ اپنے دل کا، اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور موت سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہمارے پاس جو زندگی کا ایک موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے وہ موقع ضائع نہ ہو اور اس موقع کا ہم بھرپور استعمال کر سکیں، کیونکہ جب قیامت آئے گی یا جب موت آئے گی تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا تھا اور کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا۔ لیکن موت کے وقت پتہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن پتہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، جہنم کے دروازے پر پہنچنے کے بعد معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج جب آپ زندہ ہیں، تندرست ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا دل کام کر رہا ہے، تب آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت میں سچا مومن کسے کہا گیا ہے۔ کیا آپ سچے مومن ہیں؟ آپ کو قرآن کی آیتوں پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، آپ کے دل پر قرآنی آیات کا اثر کتنا ہوتا ہے، آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کتنا ہے۔ اگر آپ اسے جانچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اسلام اور ایمان کے کس مقام پر کھڑے ہیں، تاکہ آپ بدلاؤ کر سکیں، اس کے اندر بہتری لا سکیں، کیونکہ اگر آپ ایسا سوچیں گے تبھی آپ کا ایمان بڑھے گا، تبھی آپ اللہ سے قریب ہوں گے، تبھی آپ آخرت میں کامیابی پا سکیں گے۔ اور اگر آپ دنیا میں مگن رہے، مست رہے اور یہ سوچتے رہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جنت تو ملنے ہی والی ہے، لیکن جب آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہی نہیں تھے۔ لہٰذا زندگی کے اس موقع کا بھرپور استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں پر پیش کیجیے، اپنے آپ کو جانچیے کہ آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے اور ہم سب کو اپنی جنت کا حقدار بنائے، اور ہمیں اس دنیا میں ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جو حیات طیبہ ہو، پاکیزہ زندگی ہو، جس میں ایمان کامل ہو، جس میں ایمان صادق ہو، اور جس میں نیک اعمال ہماری زندگی میں شامل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔